من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. انشاءاللہ آج ایک ہم گفتگو کریں گے، بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے، بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں میں بڑا ایک طریقے سے کہیے کہ اختلاف رہا ہے اس کو لے کے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دو گروہ، دو بالکل ایکسٹریم رویے پہ چلے گئے اس کو لے کے، اور ہمیشہ سے یہ بحث کا موضوع رہا ہے. جتنا بحث کا موضوع یہ ایمان کی یہ شاخ رہی ہے، کوئی دوسری شاخ نہیں رہی. یاد کیجئے ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں ہے، اور حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے. ایمانیات کے سلسلے کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جبرائیل السلام ایک انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف جائے جب صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنی بات ختم کر کے جانے لگے تو جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں پہچانا. کہا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے. تو اس میں جبرائیل علیہ السلام نے کچھ سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ عجیب آدمی ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جب سوال کا جواب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے. انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر لا شریک ہونے پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی طرف پلٹنے پر، یعنی کہ قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ تم اچھی اور بری تقدیر کے ہونے پر. آمنتو باللہ و جسے ہم کہتے ہیں ایمان بالمفصل کے طور پہ، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخرۃ وقدر خیرہ و شرہ. تو یہ ایمان کا جز ہے. قضاء اور قدر، تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کا جز ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان کے جزیات کو آپ دیکھیں گے نا تو سب کا تعلق اللہ سبحانہ و تقدس سے ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے صفات پر ایمان لانا، اللہ کے اختیارات. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات پر ایمان لانا.
اور سارے ایمان کے باقی جو جز ہیں وہ اسی میں شامل ہیں. مثلا اللہ کے رسول پر ایمان لانا. اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے اور اپنی بات دے کر کہا ہے کہ میرے بندوں کے پاس جاؤ. یعنی بنیادی طور پر یہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا اللہ ہی پر ایمان لانے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے کہ اللہ کے اپنے بندوں تک اپنی بات پہنچائے، ان کے لیے ہدایت کا سامان کرے. یہی معاملہ کتاب کا ہے، وہ کتاب اللہ کی ہے. کتاب قرآن پر یا قرآن سے پہلے والے صحیفوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی بات پر ایمان لانا، اللہ کے کلام پر ایمان لانا. القرآن یا دوسری کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اپنی بات ہے. اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا، وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کی خاص مخلوق ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کو چلانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اور باقی جیسی ساری چیز اللہ تعالیٰ کی دسترس میں، اسی طرح سے وہ بھی ان کی دسترس میں ہے. ان کی اس قیامت کے دن پر ایمان لانا اصل میں بنیادی طور پر اللہ کی طرف پلٹ جانے پر ایمان لانے کی بات ہے. فردو اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کی بات ہے. وہ قیامت کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، جواب دہی کے لیے اللہ کی طرف جانا. یہ انسان اللہ ہی کی طرف ہے، اور لیکن خاص الخاص وہ اللہ کی طرف کو پلٹنا ہے. اس کو کہتے ہیں قیامت. قیامت کا اصل مطلب یہی ہے، پلٹنا اللہ کی طرف. ثم تردون الی اللہ، وہ اللہ کی طرف پلٹنا، اسی کو قیامت کہتے ہیں، جہاں انسان کو جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور قیامت پر ایمان لانے کا مطلب، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جو ہے نا، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اس کو ایک دن اللہ کی طرف واپس لوٹایا جانا ہے، اس کو ایک طرف دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ٹھیک یہی بات یہ قضا اور قدر جو ہے نا، یہ تقدیر پر ایمان، یا جس کو ہم قضا اور قدر کہتے ہیں، یا جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اللہ ہی پر ایمان لانے کی ایک یہ بھی ایک جو شعبہ ہے وہ اللہ ہی پر ایمان لانے کا ہے. بلکہ یہ تو بنیادی طور پر اللہ پر ایمان لانے کی چیز ہے. قضا اور قدر کا کے مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس پر ایمان لانے کی بات ہوئی، اس بات پر ایمان لانا کہ ہماری، اللہ صبح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس نے انسانوں کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی. جتنے انسانوں کو دنیا میں اللہ کو بھیجنا تھا، یا جتنی چیزوں کو دنیا میں پیدا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر لکھ دی. ایک بات کو خوب دھیان رکھیں کہ اللہ سبحانہ تقدس العلیم، الخبیر، العالم ہے. اللہ کو کائنات کی ہر چیز کی خبر ہے، جو ہو چکا ہے اس کی، جو ہو رہا ہے اس کی، اور جو ہونے والا ہے اس کی. یہ اگر ایمان، یہ چیز اگر ایمان میں داخل نہیں ہے تو پھر ایمان کا احتساب ضروری ہے. یہ بالکل جان لیں کہ ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، ہوا ہے اس کا بھی، ہوگا اس کا بھی، اور ہو رہا ہے اس کا بھی. جس چیز کو ہم غیب کہتے ہیں، غیب کے معنی ہے جو چیز سامنے نہیں ہے، جو پردے میں ہے. غیب پچھلی چیزوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو چیز گزر چکی ہے اس میں سے بہت سی چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، جن کا ہم کو علم ایک یا تو اندازہ ہی نہیں ہے، یا اندازہ بھی ہے تو اب ہم اس کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے. اور جو آنے والا ہے وہ تو ہمارے لیے غیب ہے ہی. لیکن اس بات پر ایمان ضروری ہے، یہ جاننا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے ہر چیز ہر وقت موجود ہے. جو چیز جو ہونے والی ہے وہ بھی اللہ کے، اس کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. مثلا میں یہاں سے کویت سٹی جا رہا ہوں، تو ابھی میں اگر فاہل سے منگف سے نکل رہا ہوں تو منگف میرے لیے حاضر ہے، میرا پریزنٹ ہے. جیسے ہی میں منگف سے باہر نکل کے 40 نمبر روڈ پر جاؤں گا ادان کے پاس،
یا اس کے پہلے ہی یہ منگف میرے لیے پاسٹ ہو جائے گا، ماضی ہو جائے گا. اب آدان میرے لیے حال ہے، پریزنٹ ہے، اور کویت سٹی میرے لیے مستقبل ہے. یعنی میں نہ تو میں فاحل کو دیکھ یا منگف کو دیکھ پا رہا ہوں، اور نہ بھی میں نے کویت سٹی کو دیکھا ہے. ابھی میں جہاں سے گزر رہا ہوں، میں اس میرے لیے پریزنٹ وہی ہے. جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جاؤں گا، میری جو پیچھے چیزیں گزرتی جائیں گی وہ میرا ماضی ہوتی جائیں گی، اور میرا جو آگے کا حصہ ہوگا وہ میرا مستقبل ہوگا، میرا غیب ہوگا. یہ پچھلا بھی غیب تھا میرا، آگے والا بھی میرا غیب ہوگا، کیونکہ نہ پچھلے کی اب مجھے کوئی جانکاری ہے، نہ آگے والے کی مجھے ابھی تک کوئی جانکاری ہے. لیکن کوئی ایک شخص ہے جو ایک ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں دوربین ہے، اور وہ ایسے اینگل سے دیکھ رہا ہے اس طرف. جب مان لیجئے کہ وہ جہرا کی طرف سے لوکے فوکس کر رہا ہے، تو وہ ایک ہی ساتھ منگف کو بھی دیکھ رہا ہے، ایک ہی ساتھ آدان کو بھی دیکھ کانا رہا ہے، ساتھ کویت سٹی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے، جیسے میرے لیے، میں آدان میں ہوں تو فاحل میرے لیے غیب ہو گیا، یا منگف میرے لیے غیب ہو گیا، اور کویت سٹی میرے لیے غیب ہے. اس کے لیے نہیں ہے، اس کو تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں بالکل برابری سے. مطلب اگر اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا اس کی قدرت ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں. اللہ سبحانہ و تقدس العلیم الخبیر العالم ہے. ہر چیز کی ان کو خبر ہے. یہ ایمان کا بنیادی جز ہے. اس لیے اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. وہ اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، کہ وہ غیب کا بھی علم رکھتے ہیں، اور جو ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں. ان کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ان کے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. چاہے انسان کے دل میں ہو، چاہے انسان کو اس کو ابھی خیال بھی نہیں آیا ہو، اس کو بھی اللہ علم، ابھی اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے بنیاد پر انسانوں کے بارے میں یہ لکھ لیا اپنی ایک کتاب میں، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، کہ میرا فلاں بندہ یہ عمل کرے گا، یہاں پیدا ہوگا، یہ عمل کرے گا، اس کے والدین یہ ہوں گے، اس پر یہ اچھے دن آئیں گے. ایک ایک لمحے کا ہمارے حساب اپنے علم کی بنیاد پر لکھ لیا، کیونکہ اللہ کے لیے وہ چیز ابھی موجود ہے، اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے. اور اس نے اپنے علم کی، ایسا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم ایک پروجیکٹ بناتے ہیں، ہم پروجیکٹ پر کام شروع کرتے ہیں، تو ہم اس پروجیکٹ کی ایک شیڈولنگ کرتے ہیں. ہم اس میں ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو کمنسمنٹ ہوگا پروجیکٹ کا، اس تاریخ کو کام شروع کریں گے، اس تاریخ کو موبلائزیشن ہوگا، اس تاریخ کو پروجیکٹ مینیجر آ جائے گا، اس تاریخ سے کام شروع ہو جائے گا، اس تاریخ کو پہلا پیمنٹ آ جائے گا، اس تاریخ کو یہ ہو جائے گا، اس تاریخ سے کمیشننگ شروع ہو جائے گی، اس تاریخ کو ہینڈ اوور ہو جائے گا. جو لوگ بھی پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں، یہ ہماری شیڈولنگ ہے. اور ہم باضابطے طور پر ڈیٹ کے ساتھ اس کی شیڈولنگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیمیشن ہے، ایک فور کاسٹ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا آگے کا علم محدود ہے. لیکن اس کے لیے جس کو یہ آگے اور پیچھے کا علم کا معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے. اس کے لیے بالکل کنکریٹ فور کاسٹ کرنا کوئی مشکل کام ہے. فور کاسٹ ہے ہی نہیں اس کے لیے. وہ جو کہے گا، جو لکھ دے گا، وہ ہونا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تقدس نے یہ قرآن کریم میں یہ بات جو ہے نا بہت سی جگہوں پر بیان فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور شہادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز، غیب کے ہر چیز کا علم ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. ایسے بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تقدس نے بیان فرمایا ہے کہ میں جو ہوں وہ عالم الغیب و شہادت ہوں.
یہ سورہ حشر کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 22، جس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ حدید میں یہ آیت آتی ہے، پھر سورہ جمعہ میں بھی یہ آیت ہے وَتُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ عالم الغیب و شہادت کی طرف لوٹ۔ یہ اللہ سبحانہ تقدس نے قرآن کریم میں بارہا یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، پہلے اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے جان لے کہ قضا اور قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قضا کہتے ہیں ایک چیز کو جو فیصلہ ہو چکا، اور قدر کہتے ہیں ایک چیز جس کو آپ کہہ لیجئے کہ جس کا ایک اندازہ لگانا۔ سورہ مدثر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تقدس ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ اس نے ایک اندازہ لگایا اور کیسا غلط اندازہ لگایا۔ وہاں فرمایا، سورہ مدثر کی آیت نمبر ہوگی 18 سے لے کے 20 تک، ثم فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ پھر اس نے فکر کیا، غور و فکر کیا اور ایک اندازہ لگایا۔ قدر کے معنی یہاں اندازہ لگانے کے، کیسا برا اندازہ لگایا، پھر دوبارہ کہ کیسا برا اندازہ لگایا۔ سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 38 اور 39، سورہ یاسین یہ 36 نمبر، یہ آپ کے قرآن میں 36 نمبر سورہ نمبر 36 ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں اللہ نے چاند تاروں کا نظام بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے نا وہ ایک خاص دائرے میں حرکت کر رہی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر ہے 36 سے لے کے 39 تک۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ یہ جو سورج ہے وہ ایک خاص مستقر پر، ایک خاص آربٹ میں گھوم رہا ہے، اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز الحکیم، عزیز العلیم، یہ زبردست علم والے کی طرف سے اندازہ ہے۔ یہ جو اندازہ ہے، یعنی اس کے جو آربٹ کو طے کرنا، اس کی جو دوسرے سے پلانٹ سے اس کی دوری طے کرنا، دوسرے اسٹار سے اس کی دوری طے کرنا، اس کی جو چال طے کرنا، اس کی روٹیشن اور ریولوشن کو طے کرنا، اس کی جو ٹیمپریچر کو طے کرنا، اس میں کیا کیا، یہ ساری چیزیں جو اس کو، یا اس کا جو روٹیشن ہو رہا ہے وہ کس لیول پر ہے، کس آربٹ میں ہے، آربٹ کی دوری کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو طے کی ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ سبحانہ تقدس کا ایک طریقے سے سمجھے اندازہ ہے۔ تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانے کے، قضا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے۔ وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے فیصلہ کیا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم لوگ روزانہ، وَقِنِي شَرَّ مَنْ قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، مجھے جو تم نے فیصلہ کیا ہے، جو اس کا شر ہے، اس سے مجھے پناہ دے دے، اور تیرے سوا کوئی پناہ، اور جو تیرا فیصلہ کر لے اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا، تیرا فیصلہ فائنل ہے۔ تو قضا جو ہے نا، یہ ہے ایک فائنل کسی چیز کے بارے میں طے کر دینا، اور قدر یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر ایک اندازہ لگانا۔ ہمارا اندازے کا لفظ اللہ سبحانہ و تقدس نے ہمارے لیے استعمال کیا ہے۔
اللہ کے لیے کوئی چیز اندازہ نہیں، اندازہ ہمارے حساب کا اندازہ نہیں ہے اللہ کے لیے. ہم ایک چیز کا فور کاسٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک چیز کو پریڈکشن کر سکتے ہیں، ایک چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس میں غلطی کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنا صحیح ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تقدس جس کے لیے اندازہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تقدیر کا، ان کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری طرف سے فور کاسٹ ہے. ان کے لیے جیسے میں نے گفتگو کے شروع میں بتایا، وہ ہر چیز بالکل منوان ویسی ہی ہے جیسے ہونی ہے. ان کا اندازہ 100% ہے، بلکہ پرسنٹیج کو آپ جتنا بھی یہ کر سکتے ہو، ان کا اندازہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی ہے. جبکہ ہمارے اندازے میں چانسز ہیں 50-50 کے، بلکہ کئی بار اس سے بھی زیادہ کے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر اللہ سبحانہ تقدس کے علم غیب کے بنیاد پر، علیم اور خبیر ہونے کی بنیاد پر انسانوں کے جو بھی تخلیق اللہ سبحانہ تقدس ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ ہے اللہ کے سبحانہ تقدس کی طرف سے اندازہ، اور جو پرفیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر. اب اس کی بنیاد پر ہمارے زندگی میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ تقدس نے لکھ لیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تقدس ہمارے اس لکھنے کی بنیاد پر نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، اور نہ اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ تم کو کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تقدس نے ہمارے لیے جو کہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے اس دنیا میں آ کے، ہم اس پر ایک گفتگو کر چکے ہیں. اس دنیا کی پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ و تقدس نے بتایا کہ تمہیں میری آ کے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے دنیا کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم کو دنیا میں کہ تاکہ تم جو ہے نا انسانوں اور جنوں کے تاکہ میری عبادت کرو. یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، ہم تم کو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے تعلق جوڑ لو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے انسان کو پیدا زندگی اور موت ہی دی اس کام کے لیے کہ ہم چاہتے کہ انسان کیا عمل کرتا ہے. سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم جو ہے کرتے ہیں ہم نے تم کو ہدینا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تم کو ہدایت دے دی سورہ کہ تم جو ہے نا وہ کفر کرتے ہو، یا ہم نے تم کو راستے کھول کر بیان کر دیے. اب تمہارے اوپر ہے کفر کرتے ہو ایمان لاتے ہو، شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے. تو یہ دنیا اب اللہ سبحانہ و تقدس نے انسانوں کو کھول کھول کر حالات بیان کر دیے، ان کو بتا دیا کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے، اور ان کے کس کام سے اللہ راضی ہے اور کس کام سے اللہ ناخوش ہے. کس کام سے اللہ ان کے خوش ہوتا ہے اس کا اچھا بدلہ دے گا، کس سے ناراض کا برا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر بیان کر دیا. انسان کو آزادی بھی، اب ایک بات کو جان لیں، تقدیر اللہ سبحانہ و تقدس نے لکھی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان کو آزادی نہیں ہے. انسان کو یہ میں نے جتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس میں انسان کو اللہ سبحانہ و تقدس باضابطہ آزادی دے رہے ہیں کہ تم جو ہے تم کو جو اپنی مرضی ہے اس کے حساب سے کام کرو. تم کو ہم نے تمہارے عقل میں بھی ڈال دیا اچھائی اور برائی کو، اپنے رسول بھیج کے تم کو بتا دیا کہ میں کس کام سے خوش ہوتا ہوں کس کام سے ناراض ہوتا ہوں. اپنی کتابیں تمہارے سامنے بھیج کے میں نے بتا دیا کہ تمہارے لیے اچھائی اور برائی کا راستہ کون ہے، کس راستے پہ چلو گے تو میں میری پسندیدہ زندگی ہے، اور کس راستے پر سے چلو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تقدس نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب تمہاری نجات تمہارے عمل کی بنیاد پر ہے. سورہ عصر کی آیت یاد کیجئے، اس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے باضابطے طور پر فرمایا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا. پھر کئی جگہوں پر قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیت آتی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تقدس جو ہے نا باضابطے طور پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی
आयत है, आयत नंबर 18 और 19। इसमें अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ते तौर पर, देखिए, बिल्कुल खोल कर बयान कर दिया है कि इंसान को उसके अमल के हिसाब से ही उसका बदला मिल रहा है। मन कान युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। जो कोई भी जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया का इरादा करता है, इंसान के ऊपर है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने हदैना हो इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा क्लियर कर दिया, क्लियर कट कर दिया कि इंसान के लिए हमने रास्ते बता दिए हैं अच्छाई और बुराई के। इंसान को फैसला करना है कि वो किस रास्ते को चुनता है और किस पर चलता है। फरमाया कि जो कोई दुनिया की जिंदगी को पसंद करता है, ये दुनिया की जिंदगी को चुनता है, युरीदुल आजिला, जो पसंद करता है इस उजलत वाली जिंदगी को, यानी दुनिया को, अज्जलना लहू फिया, तो हम उसको उस आजिला में, उस दुनिया की जिंदगी में कुछ दे देते हैं। मा नशाओ, जो वो लेमन नूरी, तो जो जो हम चाहते हैं उसको दुनिया की जिंदगी में से, जो चाहता है उसमें से हम जो चाहते हैं उतना उसको दे देते हैं। यानी जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश के हिसाब से अल्लाह ताला उसको पूरा बदला देते हैं। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर हम उसको क्या करते हैं, जहन्नम में फेंक देते हैं, उसको जहन्नम में इस्लाहा, जहन्नम में ढकेल देते हैं, झोंक देते हैं। मजमूम मदहूरा, बिल्कुल जलील हुआ हुआ, नाकाम होगा। अल्लाह सुब्हानहू तो अपने से क्लियर बता दिया, अमल का एक पहलू क्लियर कर दिया। ओमन आराद अल आखिरा, और जो कोई आखिरत की भलाई चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह की जन्नत चाहता है, अल्लाह की जहन्नम से बचना चाहता है, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू हमेशा हमेशा की कामयाबी चाहता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसके बाद, लेकिन चाहता ही नहीं है काफी नहीं है, चाह के और भरोसे में बैठ गया कि अल्लाह की मर्जी होगी होगा, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस साफ साफ फरमा रहे हैं कि पहला काम तो यह कि वो इरादा रखता है कि वो नेकी करेगा। दूसरा काम, वो सआ लहा सायहा, और उसके लिए वैसी कोशिश करता है जैसी कोशिश करनी चाहिए। फउलाइका कान सायहुम मशकूरा, तो फिर उसकी कोशिश अल्लाह के यहाँ मशकूर जो है ना, वो कबूल होने वाली है, मशकूर है, कबूल होने वाली। कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें कि जो तकदीर के भरोसे पर बैठ जाता है अल्लाह ताला उसको दे देंगे, नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि तकदीर का वो पहलू हमारे सामने नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा सैयदना अली से रवायत है, ये हदीस सही मुस्लिम में है और सही बुखारी में भी है। सही मुस्लिम की मैं हदीस आपको कोट करता हूँ, आपको अंदाजा लगेगा इसके बारे में। मैं इसको पूरी हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम बकिया में एक जनाजे के साथ थे, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाकर बैठे और छड़ी से जमीन पर लकीरें करने लगे, लकीरें खींचने लगे। फिर आपने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है, कोई जान ऐसी नहीं है जिसका ठिकाना अल्लाह ने जन्नत या जहन्नम में न लिख दिया हो, और ये न लिख दिया हो कि वो नेक बख्त है या बदबख्त। एक शख्स बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम अपने लिखे पर क्यों भरोसा न करें और अमल को छोड़ दें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबकी जन्नत और जहन्नम को लिख दिया हुआ है, और ये भी लिख दिया है कि दुनिया में वो अच्छे काम करेगा या बुरे काम करेगा। तो साहबी ने पूछा, और पूछना ये था कि क्या तो हम फिर यह है कि जब हमारे हमको सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो हम क्या अच्छे काम और बुरे काम हम काम करना बंद नहीं करते, अमल करना छोड़ न दें और भरोसा कर लें? क्यों ना सिर्फ भरोसा कर लें?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدی کے کام میں جلدی کرے گا. اور فرمایا کہ عمل کرو، فرمایا عمل کرو. ہر ایک کو آسانی دی گئی ہے، لیکن نیکوں کے لیے آسان کیا جائے گا نیکوں کے اعمال کرنا، اور بدوں کے لیے آسان کیا جائے گا بدوں کے اعمال کرنا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بس جس نے خیرات کی، یہ سورہ لیل کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. بس جس نے خیرات کی اور ڈرا اور بہتر دین کو سچا جانا، ان اسلام کو، بس اس پر ہم نیکی کرنا آسان کر دیں گے. اور جو بخیل ہوا، بے پرواہ بنا، اور نیک دین کے نیک دین کو اس نے جھٹلا دیا، تو ہم اس پر کفر کی راہ آسان کر دیں گے. صاف صاف طور پر اس حدیث کے بعد سے کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے اس پر بحث کی کہ صاحب ہم تقدیر پر لکھا ہوا ہے تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تقدس نے، اللہ کے رسول نے بات صاف صاف سمجھا. اللہ سبحانہ تقدس نے سورہ لیل کی اس آیت کو میں صاف صاف طور پر فرما دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ راہیں دنیا میں انسان کے لیے نیکی کی راہیں اس کے لیے کھولتے ہیں جو نیکی کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی صحیح کرتا ہے. جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، من اراد الاخرت، جو ارادہ کرتا ہے. پھر فرمایا من آتا واتقا، جس نے دیا، جو مال دیا ہوا ہے اس کو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، جہاں اللہ کی طرف سے، جہاں اس کو لگا کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ڈرتا رہا اللہ سے، زندگی گزاری اللہ سے ڈر کے، اللہ کے نافرمانی سے ہمیشہ اس کو خوف رہا، ہمیشہ اللہ سے اس نے تعلق بنانے کی کوشش کی. اللہ نے جو کام کرنے کو کہا تھا ان کو کیا، جس سے منع کیا تھا اس سے رکا. تقویٰ کی تعریف ہم بار بار سنتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے نیکی کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے جو چاہے، جو بھی بندہ چاہے کہ وہ نیک راستے پہ چلنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جان دی ہے تو جان، مال دیا ہے تو مال، علم دیا ہے تو علم، یہ سب جو ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے. رزق صرف دولت کو نہیں کہتے، رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے، رزق میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کسی بندے کو، جسم، صحت، تندرستی، عمر، جوانی، مال، اولاد، بیوی، کھیتی باڑی، حکومت، تجارت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں رزق میں. جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں عطا کر رہا ہے. ومن آتا، جس نے دیا، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو دیا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت کی زندگی گزاری. جس چیز کو اللہ نے پسند کیا اس کو کیا، جس سے منع کیا اس سے رک گیا، ڈرا. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. لیکن اس کے کنٹراسٹ میں جو کوئی بھی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، ایک وہاں پر کہا کہ جو شخص بھی، جس نے بھی عطا کیا جو ملا، اور جو ڈرتا رہا. ایک تو وہاں پر تھا کہ منتقا، ڈرتا رہا، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ جو ہے نا جو گھمنڈ میں پڑ گیا، جو حد سے آگے نکل گیا. نہیں، یہ تقا کے مقابلے میں ہے. ایک شخص جو اللہ سے ڈر رہا ہے تو اپنی زندگی کو ایک دائرے میں گزارے گا، اس کے سامنے ایک باؤنڈری ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرے گا، تغا نہیں کرے گا. تغا کے معنی ہوتے ہیں باہر نکل جانے کو، حد کو کراس کر جانے کو. اسی لیے جو
سیلاب آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی دریا میں. طغیانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا چھلک کے باہر نکل گئی، جو اس کی باؤنڈری ہے دریا کے کنارے ہیں اس سے کوئی چیز باہر نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی. انسان کا تقا یہ ہے کہ انسان کے جو حدود اللہ سبحانہ و تقدس نے طے کی ہیں اس سے باہر نکل جائے. یہ تقا کے بالکل اپوزٹ ہے. جو شخص جو ہے نا وہ حد سے زیادہ نکل گیا، اللہ کے حدود کی اور اللہ کے کی اس نے پابندی نہیں کی، اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، اللہ کے جاری کردہ حلال کو حلال نہیں سمجھا، اللہ سے تعلق نہیں رہا، اللہ کا خوف نہیں رہا. وآثر الحیات الدنیا. اور فاما من طغى وكذب بالحسنى، اور اس نے جو ہے نا انکار کر دیا اس کا، جو اللہ تعالیٰ نے جتنی نیکی کی چیزیں بتائی. وہ پہلے والے شخص کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ صدق بالحسنى، اس نے سچ جانا، جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے، جو کچھ اللہ نے نیکی کی بات کہی تھی اس کو سچ جانا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. اور جو جو ہے نا جس نے اما من بخل واستغنى، جس نے بخل کیا وہاں اس نے نیکی عطا کیا، یہاں اس نے بخل کیا. وہاں اس نے حدود کی زندگی گزاری، یہاں اس نے استغنا کیا، اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو گیا، بالکل بے پرواہی کی زندگی گزاری. اور اس چیز کو جھٹلایا جو اللہ نے اپنے رسولوں اور اپنے کتاب کے ذریعے سے بھیجا تھا، ہر وہ کام جس کو کرنے کا حکم دیا تھا اس کے لیے ہم بدی کی طرف اس کو مائل کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان اللہ سبحانہ و تقدس کسی شخص کو زبردستی اچھائی یا برائی کی طرف نہیں بھیجتے. اب اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی. وہ جو اللہ تعالیٰ تقدس فرماتے ہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اور جو اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جس کو چاہتے ہیں جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں، وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ان ساری روایتوں کو جب آپ پڑھیں گے پوری آیتوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کس کو معاف کرنا کرتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں، کس کو عذاب دیتے ہیں اور کس کو کرتے ہیں، کس کو ذلیل کرتے ہیں کس کو اونچا اٹھاتے ہیں. اللہ کی مرضی ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے اعمال کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے. آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں جس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 24 اور 25 ہے یا 25 اور 26 ہے، 26 اور 27. یہ آیت ہے باضابطے طور پر، بنیادی طور پر یہ آیت تب بیان کی گئی ہے، یہ آیت آئی ہے جب قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں جب اللہ سبحانہ و تقدس نے مکڑی کا اور ایک جگہ پر چینٹی کا ذکر کیا تو مکہ کے لوگوں جو مشرکین تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ سبحانہ و تقدس بات ہیں تو اتنے بڑے جیسے نبی بتا رہا ہے، اور مثال دیتے ہیں چینٹی اور مکڑی کی. یہ کون سی بات ہوئی ہے، کیسی کتاب ہے، بات کہتی ہے اللہ کی کتاب ہے اور مثالیں اتنی گھٹیا گھٹیا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس سے بات سے شرماتا نہیں ہے کہ مکھی یا مچھر کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے. فاما الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جب بھی کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. وہ مچھر مکھی کی مثال ہی کیوں نہیں ہو، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے بات جو کہی جا رہی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس ایسے کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، یہ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کیوں ایسی مثالیں بیان کرتا ہے، اتنا بڑا اللہ ایسی کیسے کیوں مثالیں بیان کرتا ہے. یہ چیز ان کو کنفیوز کر دیتی ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اسی طرح سے گمراہ کر دیتا ہے، اور یہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اگر اتنے ہی پر رک جائیے تو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجبور کر دیا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو گمراہی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے.
ایک تو پچھلے والے پر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعد کی بات سنیے، کس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور کس کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس نے چن لیا ہے کہ ارشد کو گمراہ کرنا ہے اور عقیل کو گمراہ نہیں کرنا ہے، ہدایت دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تقدس کا کوئی الٹپ نظام نہیں ہے کہ اس نے چن لیا کہ اس کو جہنم، اس کو جنت، اس کو جہنم، اس کو جنت، نہیں، اور لکھ دیا اپنے یہ میں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ تقدس نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور ہر انسان کو کے سامنے علم کا اتنا ہی بڑا حصہ بھیجا ہے، سارے انسانوں کو، اور جن کو نہیں دیا ہے ان سے سوال نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم ابھی گفتگو کریں، جن کو نہیں دیا ہے ان سے کوئی سوال نہیں ہے، یا جو نہیں، جس حصے کا میں ان کو اتھارٹی نہیں ہے اس میں کوئی سوال نہیں۔ سب کو دیا ہے، سب کے لیے کتاب، سب کے لیے رسول، رسول سارے کائنات کے لیے آتا ہے، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ کتاب سب کے لیے ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، تمام انسانوں کی طرف مخاطب کر کے کہا، یا ایھا نبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے جو ہے آپ کو ساری کائنات کے لیے خدائے اللہ بإذن ربی سراجا منیرا، ساری کائنات کے لیے بنایا بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ ہم نے جو ہے نا ساری کائنات کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہر ہر رسول کے ساتھ جو بھی جس خطے کے لیے آتا ہے وہ پورے خطے کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی چنے ہوئے لوگوں کے لیے، ہاں جو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے لیے آگے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا تھا، لیکن وما یضل بہ الا الفاسقون، اللہ تعالی فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ لیجیے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن میں یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو حد سے باہر نکل گیا، جو اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز طے کی ہیں اس کو کراس کر گیا ہو، اس حد سے باہر نکل گیا ہو، اللہ کے قانون کو ماننے سے انکار کر رہا ہو، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہو، اللہ کے پر اس کا ایمان تو ہے لیکن جس لیول کا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں، یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہے تو بندہ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو، وہ فاسق جب ہو جاتا ہے، اب فاسق کی تعریف اللہ تعالیٰ خود آگے بیان فرما رہے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے وعدہ کرنے کے بعد۔ کیا وعدہ ہے ہمارا اللہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان عبدہ ورسولہ، وعدہ ہے نا، یہ وعدہ ہے اصل میں، جو گواہی ہے یہ وعدہ ہے۔ ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، یا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یا اللہ تیرے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، یا اللہ تیرے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، صرف اس کی اطاعت کریں گے جو تیری اطاعت کرتا ہو، تیری اطاعت کی طرف بلاتا ہو، یا اللہ تیرے سوا کسی کو اپنا رب، اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں مانیں گے، یا اللہ تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یا اللہ تیرے سوا کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، کسی کے آگے نظر و نیاز نہیں کریں گے، کسی کی مانیں گے نہیں، چاہے باپ ہو، حکومت ہو، سردار ہو، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، کوئی ہو کسی کی نہیں مانیں گے، جو تیری ماندہ ہوگا اور جو تیری ماننے کو کہے گا بس اتنی ہی مانیں گے، کہ ہم نے وعدہ نہیں کیا اللہ سے۔ وہ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس فرما رہے ہیں کہ جو فاسق ہے اس کو ہی ہم گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، فاسق کی دوسری پہچان ہے وہ ان کو کاٹتا ہے، والدین کے ساتھ رشتے، قریب قرابت داروں کے ساتھ رشتے، اولاد کے ساتھ، چچا، بھائی، ماموں، نانا، پھوپھا، پھوپھی، رشتے دار، ناطے دار، پڑوسی، ان سبوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ رشتوں کو کاٹتا ہے، یہ فاسق کی دوسری پہچان۔ اور فاسق کی تیسری پہچان وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتا ہے۔
تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ کر دیا ہے کہ سب کو گمراہی کر دے. تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تقدس دنیا کا میں ہر کام اللہ کی معیشت، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا اس میں اجازت ہے. اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی مرضی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی اجازت ہو اس کی مرضی بھی ہو. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرے یا کفر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کفر سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انسان کو کہ رزق حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ حرام طریقے سے کمائے والے رزق والے سے خوش نہیں ہے. ہم میں سر کچھ جانتا ہے، ہم نہیں خوش ہو سکتے. چوری کر کے وہ مال اللہ کیسے خوش ہو جائے؟ لیکن اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، خاص مدت تک چھوٹ دی ہوئی ہے کہ چوری کرو. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تب جیسے ایک بندہ چوری کا ارادہ کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں روک دیتے کہ نہیں اب تم چوری نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لکھ دیا تھا اس لیے نہیں ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پیر نہیں روکا، چوری کرنے والے کا بھی پیر نہیں روکا، شراب خانہ جانے والے کا بھی پیر نہیں روکا، اور مسجد میں بھی جانے والے کا پیر نہیں روکا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے سے کسی کو دھکا دلوا رہے ہوتے ہیں کہ چلو مسجد کی طرف، یا اٹھا کے اس کو مسجد میں پہنچا دیتے ہیں. اور کسی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں شراب خانے میں جا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی کو لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کو شراب خانے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے انسان کی شکل میں کہ نہیں تم مت جاؤ، یہ بری بات ہے جہاں تم جا رہے ہو. کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ضرور اچھائی کا ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا ہوا ہے. اور یہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو اس بات کو بڑی اچھے سے واضح کرتی ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے. سورہ زمر ہے 39 نمبر جو ہے نا وہ ہمارے مذہب میں سورہ نمبر 39 میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تقدس فرما رہے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 7. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، کفر سے مراد ناشکری، تو اللہ بے پرواہ ہے، کرتے رہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی اللہ کوئی یہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے. یہاں تم کو دنیا میں اس نے مہلت دی ہوئی ہے، کفر کرتے رہو کرتے رہو، اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. تم ساری دنیا کے انسان بھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان بھی اللہ کا انکار کر دیں، سب کے سب ابو جہل اور ابو لہب جیسے ہو جائے، فرعون جیسے ہو جائے سارے دنیا کے انسان، تب بھی اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. اور سارے کے سارے انسان اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہو جائے تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، صمد الصمد ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے تمہارے انکار کی اور تمہارے ناشکری کی. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کفر سے راضی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ہے، برا کام کرو تو اس کی بھی اجازت، اچھا کام کرو تو اس کی بھی اجازت. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ دارالعمل بنایا ہوا ہے، یہاں اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تو ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کفر پر، ناشکری پر، غلط کام پر راضی نہیں ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کسی کے کفر ناشکری پر راضی نہیں ہے، بھلے ہی اس نے اجازت دی ہوئی ہے، کرتے رہو کوئی بات نہیں ہے، ہم جب پکڑیں گے تو پکڑیں گے تم کو. وَإِن تَشْكُرُوا، اس کے کنٹراسٹ میں، لیکن اگر تم شکر کرو گے، جَرْضَهُ،
لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکر سے راضی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. آج کے بعد سے کوئی اس کو نہیں کہے گا. اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، سورہ زمر کے آیت نمبر 7، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ضرور ہے. یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی لکھی دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا کیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے انسان کو اچھا کرے برا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی اچھائی سے ہی ہے، شکر سے راضی ہے، کفر سے ناراض ہے. فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. سبحان اللہ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کسی پر کوئی جان پر اس کی طرف سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، جو کر رہا ہے اس کا وہی. اور یہ ایک گفتگو ہے. اللہ تبارک تقدس نے اپنے قیامت کے دن اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کے بنیاد پر فیصلے کریں گے. علم کے اپنے اس کے ہم سورہ بنی اسرائیل کی عادت آیت پڑھ چکے، سورہ لیل پڑھ چکے اس سلسلے میں. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں. ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرنا چاہتا ہے. یہ بھی خوب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مدد اسی کی کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. جو اپنی مدد نہیں کرتا، یعنی جو اپنی طرف سے صحیح اور کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتے، اس کو نہیں کرتے. جو اب کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. رہا دنیا میں بیج جو بھی ڈالے گا، مومن ہو کہ کافر ہو، پانی ڈالے گا، کھیت تیار کرے گا، بیج ڈالے گا اس میں، اور اس سے غلہ اگے گا، اس سے غلہ نکلے گا، غلہ پکے گا، دانا گھر آئے گا. یہ مومن کا گھر ہو، مومن کا کھیت ہو کہ کافر کا کھیت ہو، اللہ کا نظام ہے، وہ سب کو دیتے ہیں. لیکن اس رزق میں برکت مومن کے حصے میں ہے، کافر کے حصے میں نہیں. یہ اللہ کا اپنے نظام ہے. لیکن یہ نہیں اللہ نے کیا ہوا ہے کہ کافر ہے تو اس پر اس کا جو ہے نا سارا سسٹم ہی بدل دیا. نہیں، جو دنیا میں تو سب کو ہے. اب اللہ کا کہ بادلوں سے اگر بارش ہوگی تو کافر کی زمین پر بھی ہوگی، مومن کی زمین پر بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کافر کی زمین کو چھانٹ کے بارش ہو جائے. نہیں. ایک چیز اور جان لیں، اللہ کے ہاں حساب، انسان کے پاس دو طرح کا معاملہ ہے انسان کے زندگی کا. ایک میں اس کو آزادی ہے، اللہ نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بتا دیا ہے. جس میں اللہ نے آزادی دی ہے اسی میں اللہ سوال پوچھیں گے مثلا. اور جس میں آزادی نہیں دی ہے اس میں کوئی سوال نہیں ہوگا. مثلا مجھے آزادی نہیں ہے کہ میں اپنے والدین چنوں. میرے والدین جو تھے مجھے کوئی آزادی نہیں تھی کہ میں اپنے والدین چنوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے والدین یہ کیوں تھے اور یہ کیوں نہیں تھے. لیکن مجھے میرے اللہ نے آزادی دی ہے کہ میں اپنی بیوی چنوں یا اپنا شوہر چنوں، میرے بیوی یا کسی عورت کو. وہاں مجھ سے سوال ہوگا کہ میرے رسول نے تم کو بتایا تھا کہ جب عورتیں اپنے جوڑے چننے جانا تو لوگ 4 وجہ سے چنتے ہیں: حسن کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، اور تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری اور دینداری کی وجہ سے. تو تم تقوی والی عورت چننا یا تقوی والا مرد چننا. وہاں مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے تو دولت کے پیچھے جا کے جہیز کے لالچ میں کسی کو چن لیا. میری آنکھیں نیلی ہیں یا میری آنکھیں بھوری ہیں، یہ مجھ سے اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا. لیکن مجھ سے اللہ کے یہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے یہ آنکھوں سے اچھا کام لیا یا برا کام لیا. تم نے ان آنکھوں سے بےہودگی دیکھی، ننگی تصویریں دیکھی، ان سے زنا کیا، یا ان آنکھوں سے قرآن پڑھا، ان آنکھوں سے کائنات کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو یاد کیا. مجھ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم یورپ میں پیدا ہوئے، تم کیوں یورپ میں پیدا نہیں ہوئے، تم کیوں انڈیا میں پیدا ہو گئے، تم کیوں گورے نہیں ہوئے، تم کیوں کالے ہو گئے. کیوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا.
لیکن مجھ سے اس بارے میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم کالے پیدا ہو گئے تھے تو تم کو اس کا افسوس کیوں ہو گیا، اور تم گورے پیدا ہو گئے تو تم اس کا گھمنڈ کیوں ہو گیا؟ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لمبے ہوئے کہ ناٹے ہوئے، لیکن مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو ہم نے تم کو جو جسم دیا تھا اس جسم سے تم نے فائدہ کتنا اٹھایا جس کو ہم نے تم کو عطا کیا تھا۔ سوال انہی کا ہونا ہے، اندھے سے آنکھ کا سوال نہیں ہوگا، بہرے سے کان کا سوال نہیں ہوگا، نابالغ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو عقل نہیں دی گئی ہے، پاگل سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہر قسم کے سوال سے مبرہ ہیں، ایک جو بالغ نہیں ہوا ہے وہ، ایک جو مجنون ہے وہ، اور ایک جو سویا ہوا ہے وہ، جس کو خبر نہیں۔ سویا ہوا سے مراد وہ جو اصل میں سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا نہیں جو جان بوجھ کے سویا ہوا ہے۔ اب ایک چیز، دو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو 5-7 منٹ زیادہ لینا پڑے گا گفتگو، اصل میں یہ بہت ٹپیکل ٹاپک ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ بنے رہیں۔ کیا انسان کا عمل واقعی کافی ہے؟ اتنی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا انسان کا عمل واقعی کافی ہے نجات کے لیے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کسی کی نجات ممکن نہیں، اللہ کے رحم کے بغیر، اللہ کے رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی صحابی نے یا کبھی آتا ہے سیدنا عائشہ نے یا کسی اور نے پوچھا ڈرتے ڈرتے کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آخر یہ کنٹراسٹ کیوں ہے جبکہ انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جانا؟ اس کا چھوٹا سا جواب ہے، اللہ سبحانہ و تقدس پرفیکٹ ہیں، پرفیکشن کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس حسین ہے، ہر معاملے میں جو ہے نا ان کا جو حسن ہے ان کے ہر فعل اور ان کے ہر عمل سے نظر آتا ہے، ان کے ہر اختیار اور ان کے ہر صفات میں نظر آتا ہے۔ جہاں بھی ہیں، علیم ہے تو ان کے جیسا علیم نہیں، خبیر ہے تو ان کے جیسا خبیر نہیں، قاہر ہے تو ان کے جیسا قاہر نہیں، غفار ہے تو ان کے جیسا غفار نہیں، ستار ہے تو ان کے جیسا ستار نہیں، عالم الغیب و سماوات ہے تو ان کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، سب کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا۔ اللہ پرفیکٹ ہے بالکل، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنے بندوں سے بھی۔ لیکن انسان کے اعمال، اگر ہم اپنے عمل کا، میں مثلا فجر کی نماز پڑھ کے آیا، اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے، لیکن کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو میری نماز ہے وہ میرے نجات کے لیے کافی ہے؟ واقعی میری نماز میں وہ پرفیکشن ہے؟ اللہ سبحانہ و تقدس تو فرماتے ہیں، آپ یاد کیجئے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تم کسی چیز کو چاہے دل میں خیال کرو یا ظاہر کرو، کوئی غلطی دل میں کرو یا ظاہراً کرو، یا کوئی اچھائی دل میں کرو یا باہر کرو، اللہ سبحانہ تقدس ہر چیز کا حساب لینے کا قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز کا حساب لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اگر میں اپنی ایک نماز کا جائزہ دوں، صبح کی جو میں نے نماز پڑھی ہے، کتنا وقت میں نے تکبیر تحریمہ سے لے کے یہاں سے جاتے وقت میں گھر سے تیار ہو کے نکلا ہوں اس وقت سے لے کے وہاں تک، کتنا وقت میں نماز میں رہا ہوں اور کتنا وقت میں وسوسے میں رہا ہوں۔ اگر مجھے اپنی نماز آج تک میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ ان سے مجھ سے کہا جائے، اس میں صرف ایک نماز کی مثال لے رہا ہوں، مجھ سے صرف کہا جائے کہ بھائی صاحب ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کی اپنے حساب سے اگر آپ محاسبہ کریں، آپ اپنے مارکس دیں تو اپنے نمازوں کو کتنا مارکس دیں گے؟ تو مجھے آج تک شاذ و نادر مجھے اپنی ایک نماز یاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، وہ میری اپنی جوانی کے دنوں کی، اس کے علاوہ میں نے آج تک کوئی ایک نماز نہیں پڑھی جس کو میں 0 نمبر دے سکوں، ہمیشہ مائنس میں ہی نمبر جائے گا، اگر جو نگیٹو مارکنگ کا اگر وصول ہو گیا تو نمبر مائنس۔
کیونکہ اللہ سبحانہ تقدس کی ایکسیپٹنس کرائٹیریا اتنی بڑی ہے کہ جس کی کوئی، یا اللہ کے رسولوں کو جو اللہ کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے عمل کے بعد سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مکہ فتح ہو گیا، جب دین غالب ہو گیا عرب کی سرزمین پر، اور جب یہ ہو گیا کہ یہ دین اب ساری دنیا پر غالب ہونے کے لیے تیار ہے، اس وقت اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اس وقت کہا جا رہا ہے خوشی مت منائیے، دیکھ لیجیے جب آئی کہ اللہ کی مدد آ جائے اور سارے جو ہے نا لوگ جو ہے نا دین میں جوق در جوق آنے لگے ہوں، اور بالکل جو ہے نا راستے کھل گئے ہوں، دین غالب آ گیا ہو، ساری کامیابی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں یہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا جو یہاں کامیاب ہوتا نظر آئے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جا کے جشن منائیے، یہ نہیں کہا کہ پورے شہر پورے ملک میں چراغاں کر دیجیے، یہ نہیں کہا کہ جا کے اعلان کر دیجیے کہ میرا مشن کامیاب ہوگا، آئی ایم پرفیکٹ، نہیں، فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کیجئے، واستغفر ہو، اور اس سے مغفرت چاہیے۔ لیجیے ذا تسبیح اور تمہید تک تو بات ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو نے میری مدد کی، یا اللہ تو ساری تعریفوں کے لائق ہے کہ تم نے میرا۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کی دعا کیجئے۔ ہم تو مغفرت کی دعا کب کرتے ہیں بھائی؟ ہم مغفرت کی دعا تب کرتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کر دینا غلطی ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے یہ بات، اللہ کو بھی معلوم ہے یہ بات، اللہ کو تو معلوم ہی معلوم ہے کہ جو اللہ کا کرائٹیریا آف ایکسیپٹنس ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا کسی چیز کو قبول کرنے کا، وہ اتنا ہائی ہے کہ کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کرائٹیریا پر پورا اترے۔ لہذا ڈرتے رہنا ہے۔ ایک حدیث قرآن کی ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاص مومنوں کی، جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ جو ہے نا ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں۔ سید عائشہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ کیا ہے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام میں اللہ کے ساتھ ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ ڈرے رہتے ہیں اس بات کا کہ پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو خوب جان لیں کہ انسان کا عمل کافی نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ایکسیپٹ کرے گا تبھی اس کے پر نیکی کا سوال شروع ہوگا، جب ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا تو نیکی کا سوال ہی نہیں شروع ہوگا۔ آخری بات، اگر یہی سب کچھ ہے پھر تقدیر کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں تقدیر پر ایمان لانا؟ تقدیر کا کیا، تقدیر سے ہم کو کیا فائدہ؟ کہ ہم نے تقدیر پر ایمان لایا، لیکن ہم کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور اپنے رسول کے ذریعے سے حدیثوں میں جو بار بار تقدیر ہے، تمہاری اچھی اور بری تقدیر، اچھی بری تقدیر، اس سے کیا حاصل ہے؟ ایک منٹ کے لیے اندازہ لگائے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی پسند کی چیزیں ہیں جو اس سے کو ملتی بھی ہیں، اس سے چھنتی بھی ہیں۔ والدین ہماری سب سے بڑی محبت کی یہ ہیں، آماج گاہ ہیں، ہمارا سب سے بڑا محبت کا محور ہے، خاص طور پر ماں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا تو ہم ہمیشہ اس بات کو لے کے پریشان ہوتے، کاش کہ میں نے اپنے ماں کے ساتھ یہ کیا ہوتا تو بچ جاتی، کاش میں نے اپنے ماں کو اس ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا تو بچ جاتی، کاش میں اس وقت ان کے پاس موجود ہوتا تو بچ جاتی، کاش میں ان کیسے کر لیتا تو بچ جاتی۔ ابھی ریسنٹلی میرا بیٹا پچھلے ہفتے عادل گھر گیا، وہاں اس کی اہلیہ کے یہاں ولادت ہونی تھی، الحمدللہ اس کو لڑکی بھی ہوئی ہے۔ یہاں میں اکیلا ہوں، میری عمر بھی ہے اچھی خاصی، اور ہم سب کوئی جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا ایک مرض پھیلا ہوا ہے سارے دنیا میں۔ اب وہ ایک مذبذب کی کیفیت میں، ابو کو چھوڑ کے جاؤں تو ٹھیک نہیں ہے، بیوی ادھر یہ ہے، اور کوئی اس کے لڑکی کے نہ والدین میں سے کوئی پہنچ سکتا تھا، نہ میری اہلیہ وہاں پہنچ پائی تھی۔ اب وہ کنفیوژن کی کیفیت، کرے تو کیا کرے، ادھر جائے ادھر جائے۔
इधर जाता है, इंडिया जाता है तो वालिद छूटते हैं, कल हो के वालिद को कुछ हो गया तो ये इधर जाता है, तो अगर इधर नहीं जाता है, अगर बीवी को कुछ हो गया तो इधर कश्मकश की कैफियत। ऐसे में तकदीर काम आती है। इंसान अल्लाह ताला पे भरोसा करके कर लेता है, अल्लाह की जो मर्जी, अल्लाह ने जो लिखा होगा वो होगा। अब ये हुआ कि वो गया और उसको माशाअल्लाह, वो अकेला था, क्वारंटाइन पीरियड में भी उसको जाके डॉक्टर के पास जाना पड़ा लेके अपनी अहलिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची हो गई। अकेला था उस वक्त, कोई मदद करने वाला। तो एक चीज ये पहुंचाती, ये करती है मदद, और इसको बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह हदीद की, उससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने ये जो तकदीर का जो मामला किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है और इसका कितना बड़ा फायदा। सूरह हदीद, ये सूरह नंबर है गालिबन एक, ये सूरह नंबर है 57, सूरह हदीद के आयत नंबर 23। ऊपर से गुफ्तगू चल रही है, पूरी ऊपर से गुफ्तगू है कि तकदीर पर ही गुफ्तगू हो रही है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबराहा इन ज़ालिका लिल्लाहि यसीर। तुम पर कोई मुसीबत या जमीन में नहीं आती या तुम्हारी जानों पर नहीं आती, इसको ये कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिख रखा है। हम इस पर पूरी गुफ्तगू कर चुके, और ये अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों ऐसा किया अल्लाह सुब्हानहू ने? लकई ला तासु अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। ये अल्लाह ने इसलिए किया है कि ऐसा ना हो कि जब कोई चीज तुमको नहीं मिले, कहीं तुमको नुकसान हो जाए, कहीं घाटा हो जाए, तो तुम जो है मायूस हो जाओ। अब कहीं घाटा हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए, और बंदा ये सोच ली कि अल्लाह ने मेरे लिए यही तकदीर कर दिया था, तो फिर उसको तक़वियत मिल जाती है। और फरमाया वला तफरहु बिमा अताकुम, जो कोई चीज तुम मिल जाए तो तुम घमंड में मत पड़ जाओ, इतना खुश मत हो जाओ, कुप्पा मत हो जाओ, बाहर मत निकल जाओ, ये तुम उससे बच जाओ। ये दो चीजें जो है ना, ये सबसे बड़ा जरिया हो जाती हैं। ये अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाने से जो सबसे बड़े फायदों में से ये दो बड़े फायदे हैं। फरमाया कि इससे एक बड़ा फायदा तो यह है बंदे का कि जब कोई इस पर मुसीबत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल आती है, तो उसके दिल को ये हो जाता है कि चलो मेरे अल्लाह की तरफ से था, ये होना ही था। कोई नागहानी मौत हो गई, कोई कुछ हो गया, तो बोले कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह की तरफ से। इससे इंसान को ताकत मिलती है, सब्र मिलता है। और कोई चीज अता हो जाती है तो उसको घमंड नहीं होता, उसको लगता है कि मेरे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, तो उसको शुक्र करने की तौफीक मिलती है। तो ये सब्र और शुक्र के लिए अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने तकदीर का निज़ाम किया। ये गुफ्तगू बहुत बड़ी है, इस गुफ्तगू को इतने छोटे से मैं ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है तो हम इस गुफ्तगू को ही ख़त्म कर रहे हैं। इस सिलसिले में जिन लोगों को भी ये पूरी एक मुकम्मल गुफ्तगू अगर सुननी है, तो एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है, आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा करके टाइप करें यूट्यूब पर, और मसला नंबर 103 104 ABC करके 4 लेक्चर हैं उनके 9 घंटे के, जिसमें उन्होंने इस पूरी गुफ्तगू को कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल खोल खोल कर बयान कर दिया है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई अशकाल नहीं रह जाता। तो जिसको भी शौक हो नोट कर लीजिए, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और उनका मसला नंबर 103 104 ABC, आप वहाँ सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने ऊपर ईमान रखने की और उन ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अर्शद भाई अस्सलाम वालेकुम। किसी को कुछ पूछना था, शायद किसी ने हैंड रेस किया था, बोले, तो पूछना हो पूछे। तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बता रहे हैं। अल्लाह का शुक्रगुजार है हम
کہ آپ کے ساتھ میں ملاقات ہو کر کے آپ اتنی اچھی طرح سے ان چیزوں کا ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا مطلب حالانکہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ جو بچوں کو آج کل جو جنریشن جو بھی ینگ جنریشن جو بہت سارے بڑے بڑے پڑھائیاں کر کے ان کا اپنا فلاسفی، خیر یہ جو آپ نے جو آج بتایا تھا یہ خیر فارورڈ کر کے بچوں کو دینا ضروری ہے تاکہ ان کو مائنڈ میں بیٹھ جائے. بار بار یہ بچوں کے ساتھ میں یہی ہوتا ہے کہ جو علم پڑھ کے ان لوگوں کو اتنے اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں، ہر چیز کو یقین نہیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. خاص طور سے جو نان مسلمس کے بیچ میں جب بچے پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی، تو وہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ نان مسلم کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو اچھے انسان میں بنا سکتا ہے نا، اس ٹائپ کے سوال کرتے رہتے. اینڈ وہی بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. خیر آپ نے یہ کلیریفائی کیا ہے، پھر بھی میں ایک اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ بھئی ان لوگوں کو کیسے ہم اور آگے جا کر کے بچوں کو سمجھائیں، ان چیزوں سے ان کو باہر کیسے لائے، غلط فہمیوں سے تھوڑا اصل سا. میں ہمارا جو معاملہ ہے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہاں سر. تو ہمارا معاملہ تھوڑا سا دوسرا ہو جاتا ہے. ہم بچوں کو چیزیں تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ہاں چاہتے ہیں کہ جو ہم جان رہے ہیں یہ بھی جان رہے، جو ہم مان رہے ہیں یہ بھی مان رہے. تو کبھی کبھی ہم بہت زیادہ موقعوں پر ہم لاجیکل نہیں ہوتے. یہ بات ہم کسی تیسرے سے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے علاوہ، تو ہم بڑا لاجیکل اس سے گفتگو کرتے ہیں. اپنے بچے پر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سائیکولوجی میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہیں جانتے تو کیوں نہیں مانتے ہو. بس یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے خطرناک ہے. ہم اپنے بچے کو بھی ایک اس گفتگو کے وقت ایک سمجھیں کہ ہمارا دوست ہے، اور اس گفتگو کے وقت ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کوشچن ہے جس کا ہم کو ایک آنسر دینا ہے، تو شاید یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہو. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ اشکال ہمیشہ سے ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ یہ معاملہ اصل میں مسئلہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی یہ دنیا میں سب کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اس پر ایک یہ اگر حیات رہی تو ہم اس پر ایک گفتگو کریں گے کہ اپنے بچوں کے جو اٹھنے والے سوالات ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے جواب دے سکتے ہیں ہم، اور کہاں سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے انبیاء اور صالحین کے ساتھ بڑی قرآن کریم میں اور احادیث میں تو خیر پوچھنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نمونہ ہیں، کیسے ہینڈل کرتے تھے، کیسے ٹیکل کرتے تھے اپنے خاص لوگوں کے سوالات کو، اور ان کا کیسے جواب دیتے تھے. معاملہ وہی ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ کہ ہم جب اپنے بچوں کو جواب دیتے ہوتے ہیں تو اتنے لاجیکل نہیں ہو پاتے، اتھارٹیکل زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وجہ سے بچے نہیں سمجھتے. اگر ہم ان کو لاجیکل آنسر کریں، آج کا زمانہ پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے اور ہمیشہ سے پڑھے لکھے انسان کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو لاجیکل آنسر کریں. بتاتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر سر. ہاں بالکل صحیح ہے. جسٹ ایک اور چھوٹا سا چیز آپ کو اور بھی، کیونکہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس میں. جیسا کہ آپ نے صحیح بولا تھا کہ یہ آپ نے جو ابھی بولا تھا ہم لوگوں کا اپروچ بچوں کے اوپر صحیح نہیں رہتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ جیسے کہ مان لو جو بھی لوگ یہاں سٹارٹنگ میں جس کے بچے بچپن سے ادھر ہے، جو ینگ ایج میں آ گئے ہیں اور ان کے بچے بھی پلتے بڑے یہی سب کا ماحول دیکھتے گئے، اسی لیے ان کے لیے کافی فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ وہ خوش قسمت ہے. ابھی جو لوگ بچے آلریڈی انڈیا میں رہ کر کے بڑے ہو گئے ہیں، یہاں نہیں آ سکتے ہیں، تو ان کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا. تو ان چیزوں کو لے کر کے آپ اگر ایسا کوئی جیسا آپ نے بولا نا ابھی نیکسٹ ٹائم کچھ ایک سیشن ایسا کریں گے تو وہ ہم لوگ کم سے کم بچوں کو سنا سکتے ہیں ان چیزوں کو. یہ چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھ کر کے آپ ایک کلاس اگر ہم کو بولیں گے، اس کو ریکارڈ کر کے ہم بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہم بولنا چاہے تو ہم بھی نہیں بول پاتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی علم نہیں ہے، ہم اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے کہہ نہیں پاتے. تو اس میں تھوڑا آپ کا مدد ہو. اس درس قرآن کو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اسی مقصد سے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ایک لاجیکل اور مطلب علمی آسپیکٹ سے جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ابھی تک تو ہماری کوشش اللہ ہی جانے کہ کتنی کامیاب ہے، یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ ہماری کوشش کتنی کامیاب ہے اس سلسلے میں. لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے اس گفتگو کو اصل میں اس انداز سے شروع کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا. دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو بچوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتا ہے نا
وہ ہم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم فالو کرنے کے لائق نہیں ہوتے تو بچے دوسروں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو ہمارے یہاں سے جواب نہیں ملتا تو کہیں اور جواب تلاشنے لگتے ہیں. بچوں کو چاہے آپ کے پاس ہوں یا آپ سے دور ہوں, بچوں میں سوالات کا جذبہ ابھاریے اور خود سے جواب دینے کی کوشش کیجیے. اور نہیں جواب آتا ہو تو ان سے شرمندہ مت ہوئیے کہ یہ کہہ کہ ہم کو نہیں آتا. کہیے کہ صاحب ہم کو نہیں آتا, تم بتاؤ اس سلسلے میں کیا ہے سچ, تمہارا کیا اپروچ ہے, تم نے کہاں سے اس کو کیا. یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ بہرحال ایک گفتگو ہے, انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ خیر, شکریہ. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک ٹھیک اللہ ہے, خیر. جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ السلام حافظ. علیکم. وعلیکم السلام. وہ مسئلہ کیا ہے